خدا مسئلہ حل کرے گا، تیری سنت پر خدا تجھے غیب سے روزی دے گا، یعنی دین پر جو خدا کے وعدے وہ سب اللہ پوری کرے گا، لیکن تب کرے گا جب تو اللہ کے دین کو زندہ کرنے میں لگا ہوا، اللہ کی نافرمانی کو بند کرنے میں لگا ہو۔ اگر خدا کی نافرمانی بند کرنے کے بجائے تو بھی خدا کی نافرمانی میں لگا ہوا ہو، اب سن لو، تو بھی خدا کی نافرمانی میں اگر لگا ہوا ہو تو یہ تیری نماز، تیرا قرآن، تیرا ذکر تجھے اور اللہ سے دور کرے گا۔ یہ سمجھ میں نہیں آتی، کتنی موٹی بات سمجھا رہا ہوں، یہ سمجھ میں نہیں آ رہی کسی کے۔ آپ سے فرمایا مفہوم ہے یا رسول اللہ، سب سے بڑا عابد اور سب سے بڑا اللہ کی عبادت گزار متقی نیک پرہیزگار بندہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا مفہوم ہے اللہ کے نافرمانی اور گناہ سے بچنے والا، گناہ سے بچنے والا، گناہ سے بچنے میں تصدیق کا فائدہ ہے، گناہ سے بچنے میں نماز کا فائدہ ہے۔ بار بار قرآن سے لکھا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، صاف قرآن میں یہ لکھا ہے تیری نماز، ان الصلاۃ تنہا، روک دے تجھے، کس سے روک دے؟ گندے کاموں سے روک دے۔ عورت کو دیکھنا گندا کام، غیبت کرنا گندا کام، گندے خیال گندا کام، غیبت کرنا گندا کام، جھوٹ بولنا گندا کام، بد اخلاقی گندا کام، غلط بات کا غصہ گندا کام، کسی پہ ظلم کرنا گندا کام، یہ سب بننے کا فحشا۔ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، منکر وہ کام میں شریعت نے منع کیے۔ اگر تیری نماز گندے بے حیائی باتوں سے، بے غیرتی والی باتوں سے تجھے روک رہی ہے اور منکرات سے تجھے روک رہی ہے، اگر دین کے خلاف سے روک رہی ہے، تو فرمانے یہ نماز تیرے دن بدن تجھے اللہ سے قریب کر رہی ہے۔ اور حدیث ہے آپ نے صبح اگر تیری نماز تجھے فحشا گندی باتوں سے، گندے کلام سے، گندے عمل سے نہیں روک رہی، منکر سے نہیں روک رہی، تو دن بدن یہ نماز تیرا ذکر تجھے اور اللہ سے دور کرتا جا رہا ہے، دور کرتا جا رہا ہے۔ تو میں اس سے میں نے پوری حدیث تمہیں سمجھائی ہے۔ اس وقت میں جو اصل میری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے لیے عبادت یہ کچھ کام کرنے کے ہیں، کچھ کام نہ کرنے کے ہیں۔ جیسے کرنے والے کاموں سے اللہ سے تعلق بڑھتا ہے، ایسے نہ کرنے والے کاموں سے بھی اللہ سے تعلق بڑھتا ہے۔ جیسے نماز پڑھنے سے اللہ سے تعلق نصیب ہوتا ہے، ایسے گناہ سے بچنے سے بھی تو اللہ کا تعلق نصیب ہوتا ہے۔ کیوں نہیں کرتے ہم، کیوں نہیں کرتے؟ تو آج بے حیائی کا، بے غیرتی کا، بے شرمی کا میں کیا بولوں، گناہوں کے بعد سمندر ہی سمندر ہے، سمندر ہی سمندر ہے، اور ہم شوق اور جذبے کے ساتھ اس میں یعنی پوری زندگی گزر گئی، اس بات کا احساس ہی نہیں ہوا کہ یہ گناہ کا کام ہے، یہ نیکی کا کام، یہ بھی کرنا چاہیے، کرنا سب برا آ گیا، سب سے گاڑی ہو گئی، یہ شعور سے اثر پڑے تو ساری زندگی سے اللہ والے سے تعلق ہی نہیں رکھا، صحبت ہی نہیں رکھا، کتنی شیخ کی۔ اگر کہیں میں نے کہا نا وہ تمہیں اٹھا کے جوڑ دے گا اللہ رسول کے ساتھ، سب سے بس سمجھو، پھر تم چمکو کی پوری دنیا کے اندر، پوری دنیا میں چمکو گے۔ تو بس آج میں بھی عزم کروں اور آپ بھی بھائی عزم کرو، میں سچ بتا رہا ہوں، عزم کرو، گناہ سے بچتے ہوئے چلے جاؤ، بچتے ہوئے چلے جاؤ، نافرمانی سے بچتے ہوئے چلے جاؤ۔ بس یہی اصل یہ عبادت، یہ بھلے نفل نہیں پڑ۔ اب ہمارے اندر وہ قضا ختم ہو گئی، اب ہمارے اندر وہ قضا، وہ روحانی طاقت گناہوں کے اخلاق اور گناہوں کی اتنی گندگی ہے کہ ہماری جو ایمانی طاقت اور قوت اور روحانیت وہ اتنی کمزور پڑ گئی ہے کہ اب ہم اگر پوری رات جاگنے جائیں گے تو پاگل ہو جائیں گے، دن بھر تسبیح پڑھیں گے تو پاگل ہو جائیں گے، دن بھر قرآن پڑھیں گے تو پاگل، کیونکہ ہماری روحانی قضا کمزور ہو گئی۔ میں پھر سمجھا رہا ہوں، اللہ نے یہ چیز ہم سے ختم کر دی، اس لیے میں پھر بتا رہا ہوں یہ بات، تم سے خدا یہ نہیں پوچھے گا اتنی نماز کیوں نہیں پڑھی، تو نے عشاء پوری کیوں نہیں پڑھی، تو نے تہجد پورا کیوں نہیں پڑھا، تو نے اتنا قرآن کیوں نہیں پڑھا، اتنی نمازیں کیوں نہیں پڑھی؟ نہیں، صرف فرض نماز میں کہتا ہوں تو پڑھ لے، بہت ہے، تو فرض نماز پڑھ لے، بہت بڑی بات ہے، فرض نمازیں تیری ہو جائے، سنت موقدہ ہو جائے۔ اللہ تجھ سے پوچھے گا گناہ کیوں کیا تم نے، گناہ سے بچنے کی طاقت تو اب تک اندر موجود ہے، قیامت تک باقی رہے گی۔ دیکھو ورنہ میں نے پہلے بھی تم سے کہا ہے، پہلے کہ بوڑھا ہے، 90 سال سے زیادہ کی عمر ہے، ٹانگ میں تکلیف ہو گئی، شیطان نے کچوکا لگایا، پوری رات کھڑے ہو کے تو آدھی رات سے عبادت کرتا ہے، آج تیری ٹانگ میں تکلیف ہے، آدھی رات عبادت کر لے،
حرم کے اندر آئے، ایک ٹانگ میں تکلیف تھی، ربی نے اٹھایا اور فرمایا کہ آج تو پوری رات ایک ٹانگ پر عبادت کروں، کہ شیطان نے کچوں کا لگا دیا. تو وہ ایسے لوگ تھے، ایسے لوگ تھے. یہ میں حیران ہو گیا. ربی بن خصم کا بتا رہا ہوں، کہتے ہیں 40 سال ہو گئے الحمدللہ میری زبان سے دنیا کی کوئی بات نہیں نکلی. 40 سال. اور ایک عبداللہ بن رحمت اللہ کا لکھا ہوا ہے کہ فرمائیں گے آج پورے 50 سال ہو گئے، پورے 50 سال کہ عشاء کے بعد سے فجر تک میری پیٹ زمین کو نہیں لگی. تو ان میں توا موجود تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روحانی زمانہ قریب تھا حضور کا، حضور کا ایمانی اثر آدمی، حضور کا ایمانی طاقت، قوت، ایمان کی روشنی، ایمانی اثر جتنے قریب کا زمانہ تھا اتنے لوگوں کے اندر موجود تھا. امام شافعی رحمۃ اللہ کے زمانے میں موجود تھا. عشاء کے بعد قرآن کھول کے بیٹھتے، فجر کی اذان میں بند کرتے، لیکن پھر سارا دن قرآن کے مطابق عمل کرتے کہ فجر کے بعد ٹی وی کھول کے نہیں بیٹھتے ہو. تو ان میں روحانی طاقت اور قوتیں تھی. ہمارے میں سے خدا نے سب کا خطر کر دیا. بڑے بڑے حجاج بن یوسف کتنا ظالم گزرا ہے اور کیسا آدمی گزرا ہے. کہتے ہیں یہ حال بیچ میں جوانی میں یہ حال ہو گیا تھا کہ جب اس کے سامنے ناشتہ رکھتے تھے تو اس کے سامنے قیدی کو لایا، غلام کو لاتے، اس کی گردن کاٹی جاتی، اس کے خون کے فوارے نکلتے تو کہتا اب میں نوالے کو نکل سکوں گا. خون قتل ہوتے ہوئے دیکھ کر اس کا نوالا اندر سے اترتا تھا. یہ اس کا حال تھا. لاکھوں آدمی کو، کتنے صحابہ کو قتل کیا ہے. اب بتاؤ جس آدمی کے سامنے، جس آدمی انسان کے گلے پہ چھری چلے جائے، پھر اس کی خون کے فوارے اٹھیں اور وہ چیخ کر چل رہا ہے، پھر اس کے گلے میں نوالا نہیں سے اترتا ہے، کہنا ناشتہ نہیں کر سکتا. اور جب پیدا ہوا تھا تو وہی ایسا تھا کہ جب یہ پیدا ہوا ہے تو ماں کا دودھ چھوڑ دیا تھا اس نے، بکری کا دیا نہیں کیا، گائے کا دیا نہیں، سب کا دینا تھا. گھڑیے کا دودھ دیا پھر وہ کیا حالت کیا تھی. لیکن کیونکہ حضور کے زمانے کے قریب، عمر بن عبدالعزیز کے زمانے، کیونکہ حضور کے زمانے میں قریب تھا، حال یہ تھا کہ تہجد میں 10 پارے روزانہ پڑھتا، 3 دن میں تہجد میں قرآن ختم ہے. اللہ کے رسول کی روحانی طاقت اس کو موجود ہے. لیکن آج تو مجھے بتاؤ، اتنا بڑا علامہ، اتنا بڑا مفتی، اتنا بڑا قاری، اتنا بڑا اہل علم، لیکن شاید تہجد کی 2 نفل بھی اگر ملے ہوں گے اور تہجد کی 2 نفل بھی نصیب نہیں. تو میں نے پھر کہہ رہا ہوں، یہ بہت بڑا راز تم پر کھول رہا ہوں میں آج. اس سے نکل جاؤ، اس بات سے نکلو کہ اللہ تم سے پوچھے گا. مثال کے طور پر تم سے ہی پوچھے گا، تہجد کیوں پڑتی تھی؟ اس سے خدا تمہیں نہیں ڈانٹے گا، نہ مارے گا، نہ ڈانٹے گا، نہ ناراض ہوگا. اللہ اس سے تم سے ناراض نہیں ہوگا. اتنا قرآن تم نے کیوں نہیں پڑھا؟ کیوں ختم نہیں کیا تم نے اتنا قرآن؟ اور اس کی ترجیح کیوں نہیں پڑھی؟ اتنے نقل کیوں نہیں پڑھے؟ اتنا مارکس یہ پوچھے گا. یہ بتا، اس زبان سے تم نے قرآن نہیں پڑھا، میں تجھے کچھ نہیں کہتا، لیکن کان پکڑ کے موڑ کے کہے گا یہ بتا تو نے اس زبان سے غیبت کیسے کری؟ جس بندے کو میں نے صاف رکھا، پاک رکھا، ستھرا رکھا، اچھی صفات سے نوازا، تو نے اپنی زبان سے اس کے بارے میں گندے الفاظ تو کیسے، تو نے میرے بندے کو گندا کیسے کیا؟ اب غیبت کیا ہے؟ غیبت اللہ کے بندے کو گندا کرنا. جس بندے کو خدا نے پاک کیا ہے، میری پاک چیز کو تو گندا کر رہا تھا. تو یہ مطالبت عبد السمیع سے ہوگا کہ تو نے بیوی کے ساتھ مل کے غیبت کیوں کری؟ تو نے باپ کی، اور باپ کے ساتھ مل کے فلاں کی غیبت کیوں کری؟ یہاں تو چلی خبر سب کام یہ رہا. اس لیے میں نے بیچ میں جتنے میرے تعلق والے تھے سب کو سختی سے منع تھا، تیسرے آدمی کی بات مجھ سے نہیں کرو گے، اپنے متعلق کرو، اپنے اعمال اور میرے، بس تیسرے آدمی کے لانا ہی نہیں ہے انہیں. تمہارے زبان غیبت کے علاوہ کچھ بھی نہیں آئے. ماں کی غیبت، باپ کی غیبت، بیوی کی، بچے، خاندان کی، دوست کی، آفس جاؤ تو غیبت سے بھرا ہوا ہے، گھر جاؤ تو غیبت، بازار جاؤ تو اللہ پوچھے گا یہ تو نے آنکھ یہ نہیں ہے، تو نے آنکھ سے خانہ کعبہ کیوں نہیں دیکھا ہے؟ بتا کیوں خانہ کعبہ نہیں دیکھا؟ قرآن کیوں نہیں دیکھا؟ من یہ پوچھے گا بتا تو نے اس آنکھ سے نہ میرا اور کچھ نہیں دیکھا. کیوں دیکھا تو نے رستے میں جاتے ہوئے؟ کیونکہ بد نظری ایسا گناہ یہ بڈھے سے بھی نہیں چھوٹتا. یہ آپ نے فرمایا مفہوم ہے کہ آدمی بوڑھا ہوتا رہتا ہے، 2 چیزیں اس میں جوان ہوتی رہتی ہیں اندر، ایک مال کی خیرت
یہاں سے بچا لوں، یہاں سے بچا لوں، یہاں سے بچا لوں، فلاں سے بچا لوں، ادھر کر لوں، ادھر یہ ہے ایک مال کی حیرت اور ایک دوسری عمر کی حیرت۔ اے اللہ اتنا زندہ رکھ، میں اپنے چھوٹے بیٹے کی شادی دیکھوں، اس کی شادی سے تیرا کیا تعلق ہے؟ اے اور بیٹے کی شادی ہو گئی، اے اللہ فلاں بڑے بیٹے کا بڑا بیٹا بڑا ہو گیا، اپنے پوتے کی شادی دیکھ، اس کی خوشیاں دیکھ، کوئی بات ہے؟ اے اللہ اس کی زندگی اور نہیں گھر بنا ہوا دیکھ لوں۔ یعنی لا الہ الا اللہ خود بڈھا ہوتا جا رہا ہے، موت کے قریب آتا جا رہا ہے، اور دنیا کی حرص اور طمع اس کے اندر جوان ہوتی جا رہی اور زیادہ۔ آپ نے فرمایا مفہوم ہے، ہاں جس کی اصلاح ہو گئی ہو الحمدللہ، جس کی اصلاح ہو گئی ہے وہ تو کہتا ہے بابا یہ کیا میرے پاس لیا ہے، مجھے دنیا جمع نہیں کرنی ہے۔ گرو کہتے ہیں نا آخری وقت میں کرتا رہ گیا، رو رہے تھے، کہاں تک روتے کیا ہے؟ الحمدللہ آپ کا تو کچھ بھی نہیں کہتے، یہ جسم پہ کپڑے رہ گئے، اگر اتنی استعداد ہوتی کہ یہ اتار کے بھی صدقہ کرنے کی اجازت تو میں یہ بھی کر دیتا۔ پھر فرمایا دیکھو تم سب کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ اس کائنات میں میرے کپڑوں کے سوا میرے جسم میں میرا کچھ بھی نہیں، لیکن تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے اپنے فلاں مرید کو یہ کپڑے میں نے ہدیتاً دے دیے، اب یہ میں نے اس کو میں نے دیے، غسل خانے میں گئے کپڑے اتارے اس کو دیے، میں نے تجھے دے دیے، اب کہنے لگے کہ تجھ سے احسان ہوگا مجھے آریتن کپڑے پہننے کو دے دے، میں نے مرتے ہی لے لینا۔ پھر حضرت نے ان کو آریتن کپڑے دیے، انہوں نے پہنے، فرمایا الحمدللہ اب امید ہے کہ بہت آسان ہو جائے، اللہ سے ملنا ذرا آسان ہو جائے کہ اللہ پوچھے کہ بڈھی کیا لے کر آئے، تو میں کہوں گی اللہ دنیا کا کچھ میرے ساتھ نہیں آیا، تیری محبت لے کے تیرے دیدار کے شوق میں آیا۔ جب اللہ اصلاح کرتا ہے تو پھر یہ حال ہو جاتا ہے، اور جب اصلاح کی تھی ساری زندگی دنیا میں گزر گئی، اس سے بھی لے لیا، اس سے بھی لے لیا، اس سے بھی چھپا، اس سے بھی چھپا، اچھی کھڑی کیا زندگی ہے یہ توبہ۔ میرے ابو نے آخری وقت مجھ سے یہ بات کہی تھی، کہہ رہے وہ فلاں چیزیں تیرے نام کر دوں، میں نے کہا نہ، والا بھائی گھر کا چھوٹا ہوا، میں کہا نہ میرے نام اللہ رسول کافی ہے، بس مجھے تو کچھ بھی چاہیے۔ گاڑی میں نے کہا میرے نام کچھ نہ کرے، میرے نام ہونے مجھے اس سے کرنا کیا، گاڑی مجھے چلانا نہیں آتی، گاڑی کا شوق مجھے نہیں ہے، گھر کا شوق مجھے نہیں ہے، گھروں میں مجھے رہنا نہیں، مجھے تو مسجد میں رہنا ہے، میرا گھر مسجد ہے، میری گاڑی میری 2 سواری ہے۔ جب پتہ چل جائے گا کہ یہ کیا ہے پھر تو تم ایسے بھاگو گے جو سانپ بچھوؤں سے بھاگتے ہو، اور ایسی سانپ بچھو کو جمع کر کے اپنے ساتھ لے جاؤ۔ کہتے ہیں تقویٰ یہ ہے کہ 4 فوٹ سے زیادہ نہ رکھے جائیں۔ اگر 4 فوٹ سے زیادہ کسی کے پاس ہے، کپڑا نہیں بتا رہا، مفتیوں کا فتویٰ بتا رہا، 1 2 3 4، بعد میں 3 کا ہے اور بعد میں 4 کپڑے کے جوڑے رکھے ہو، اس کے علاوہ دوسرے کپڑے بھی ہوں، اور پورے سال اگر ان کپڑوں کو نہیں پہن سکا تو اس پر بھی زکات آئے گی، اس کا زکات کی قیمت لگا کے زکات میں پیسے دے۔ برتن گھر کے جو استعمال کے اس کے علاوہ ایسے برتن دیگ کٹورے بڑے ایسے رکھے جو پورے سال استعمال نہیں ہوئے، پورے سال استعمال نہیں ہو سکے، تو ان سال کے گزرنے کے بعد اس پر زکات آئے گی۔ ایسے بہت لمبی تفصیل ہے۔ تو جو چیز استعمال کیے کرو، حدیث میں آتے ہیں جو تیرا گھر ہے اور تیرے گھر سے زائد بڑا گھر ہے جو استعمال میں نہیں آ رہا، قیامت کے دن اٹھا کے تیرے سر پر خدا رکھے گا کہ یہ تیرا زائد گھر ہے جو تیرے، یا تو مہمانوں کو بلاؤ کھلاؤ۔ وہ بھی ایک عورت کا بیان ہوا میرا، چل کے بولا نا وہ 5 سال سے میری شادی کا سوٹ رکھا، وہ رکھا ہوا ہے، پتہ نہیں کیوں رکھتے مجھے سمجھ نہیں آیا، پھر وہ 5 سال سے میری شادی کا سوٹ رکھا ہوا ہے، وہ تو ظاہر بات ہے شادی کے بعد تو اتنا بھاری سوٹ پہننے میں نہیں آتا۔ تو میں نے کہا بی بی صاحبہ 5 سال کی زکات نکالو اس پر، بازار میں معلوم کرو کتنے کا سوٹ ہے۔ میں نے تو 5 لاکھ کا بنوایا تھا، میں نے کہا دیکھو قیمت کتنی ہے، اب تو لاکھ رہے گی 1.5 لاکھ رہے گی، اب 1 1.5 لاکھ کی زکات آ گئی، ورنہ اتنا موٹا سانپ بن کے تجھے قبر میں کھائے گا۔ علما ضروری ہے، صحبت ضروری ہے، دین کا